ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ عن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرک، رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 27 اگست 2023 بروز اتوار ہے اور ہم یہاں مرکز اہل حق خانقاہ قریشیہ مورگا راولپنڈی میں حضرت مولانا حافظ محمد اقبال قریشی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر ان کے پروگرام حزب البحر اعتکاف میں جمع ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے، ماشاءاللہ حضرت نے یہ گلشن سجایا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں، علم میں، صحت میں، اولاد میں، ارادوں میں عافیت کے ساتھ برکات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر سلامت با کرامت فرمائے۔ میں حضرت شیخ کے یہاں کئی مرتبہ یہاں حاضری کا شرف حاصل کر چکا ہوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں تعویذات دم، اس کی شرعی، قرآنی اور حدیثی حیثیت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، آج کل ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ بھائی کوئی بیماری ہو تو اس پہ دوائی لگائی جائے، مرہم پٹی کی جائے۔ یہ کیا ہے؟ 2 لفظ پڑھ کے آپ لوگ پھونک دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ تو مولویوں نے رزق کا اڈا بنایا ہوا ہے، کوئی کیا اعتراض کرتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ یہاں خانقاہ میں آئیں تو وہ دیکھیں گے کہ رزق کے اڈے کی بات نہیں ہے، حضرت اپنا خود سرمایہ خرچ کر کے امت کی شفا کا سبب بن رہے ہیں۔ تو بہرحال میں ان جیسے اعتراضات کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی رکھ کے اس کے جوابات بھی عرض کروں گا، اور میں 7 دلائل، ایک قرآن پاک سے، 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور ایک اپنے اکابر کے عمل سے آپ کی خدمت میں اس پہ رکھوں گا کہ جو دم، تعویذ اور عملیات قرآن اور سنت کے مطابق ہوں تو بالکل جائز ہے۔ لیکن میں ایک شروع میں بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ آج کا اعتراض نہیں ہے، یہ بہت پرانا اعتراض ہے۔ ہمارے ایک فقیہ، اصولی، متکلم گزرے ہیں، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے دور میں علاقے کا بادشاہ جو اس جگہ نگری کا تھا وہ بیمار ہو گیا۔ انہوں نے بہت سے طبیبوں کو، ڈاکٹرز کو، اس وقت کے حکیموں کو علاج کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کیا، انہیں بلوایا، بڑا علاج معالجہ چلا، ان کو صحت نہ ملی۔ کسی نے کہا کہ سعد الدین تفتازانی اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اس سے اگر آپ دم کرا لیں تو آپ کا یہ پھوڑا جو سرطان بننا چاہ رہا ہے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے گا۔ تو بندہ جب تکلیف میں ہو تو وہ ہر جگہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو بادشاہ نے ان کے پاس شاہی سواری بھیجی اور ان کو باقاعدہ، اور وہ کہتے ہیں نا، باقاعدہ ایک سرکاری پروٹوکول میں بلوا کر ان سے دم کی بات کرائی۔ تو حضرت تشریف لائے بڑی عزت میں اور بڑے احترام میں۔ تو سارے ڈاکٹر و حکیم دیکھ رہے تھے کہ بھائی اس کے پاس تو نہ کوئی مرہم ہے، نہ کوئی پٹی ہے، نہ کوئی دوائی ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرے گا۔ آ کر حضرت تشریف لائے اور حضرت نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دی۔ فرمایا یہ اللہ کا کلام میں نے پڑھا ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے میرے نبی پاک کے فرمان کو رب سچا فرما کر آپ کو صحت دیں گے۔
میرے آقا کریم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس میں موت کے سوا 99 بیماریوں کی شفا ہے، رب آپ کو صحت عطا فرمائے گا۔ یہ کہہ کر بڑے انہوں نے ہدیے پیش کیے اور بڑی عزت دی اور واپس جانے لگے۔ تو اس وقت کے جناب ابو علی سینا، جسے ہم فادر آف میڈیکل کہتے ہیں، ان کو ایک اعتراض ہوا، جو ڈاکٹر اور حکیم لوگوں کے ساتھ یہ آئے اور انہوں نے آ کر اعتراض کر دیا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے تو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہ کیا ہو، عزت سب سے زیادہ وصول کی ہے، شاہی پروٹوکول میں آئے، شاہی پروٹوکول میں بھیجا جا رہا، نہ آپ کے پاس مرہم ہے، نہ پٹی ہے، نہ کوئی دوائی ہے، نہ اوپر لگانے کی کوئی ویزیبل چیز ہے، آپ نے کیا کر دیا، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علامہ سعد الدین اپنی بات تو سنتے رہے، جب بات اللہ کے کلام پہ آئی کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا آپ نے لفظ پڑھ دیے، تو حضرت نے پھر اپنے ترتیب پہ جواب دیا۔ حضرت فرمانے لگے آپ بک بک بند کریں اور ہٹ جاؤ، میرا راستہ صاف کرو۔ وہ تو مزید غصے میں آ گیا کہ مولوی ہے، بڑی سخت الفاظ میں بات کرتا ہے، یہ تو میری انسلٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو شکایت لگائی، اسے واپس بلوائیں، اس نے آپ کے پیرامیڈیکل اسٹاف کی انسلٹ کی ہے۔ تو اس نے بلایا گیا، بادشاہ نے بڑی عزت سے کہا حضرت آپ انہیں جواب نہ دیتے انہیں یہ کیوں کہا، شٹ یور ماؤتھ، زبان بند کرو، بک بک بند کرو۔ آپ نے بڑے سخت الفاظ فرمائے ہیں، آپ کو ان کی دلداری کرنی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا بادشاہ سلامت، میں نے کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، میں نے تو ان کے سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ کیسا سوال کا جواب ہے؟ انہوں نے کہا سوال تھا مرہم لگاتے، پٹی لگاتے، دوائی لگاتے، خالی لفظ پڑھ کے پھونکے، اس کا کیا فائدہ؟ یہ سوال تھا، میں نے جواب دیا، بک بک بند کر۔ میں نے بھی لفظ پڑھے ہیں، اسے کوئی تھپڑ نہیں مارا، میں نے بھی 2 لفظ پڑھے ہیں، اسے کوئی گھونسا نہیں مارا، میں نے بھی 2 بول بولے ہیں، اسے میں نے کوئی چانٹا نہیں مارا۔ لیکن سعد الدین تفتازانی کے لفظوں میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ یہ لال پیلا ہو گیا۔ مجھے بتائیں خالق کے کلام میں کوئی طاقت نہیں؟ خالق کے کلام میں کوئی پاور نہیں ہے۔ تو حضرت نے علی اسلوب الحکیم جواب دیا تھا۔ میرے دوستو آج بھی یہی حال ہے، میں حیران ہوں۔ میں حرم کعبہ میں بیٹھا تھا، ہمارے ایک شخص ہیں، وہ وہاں پر کچھ متاثر تھے اس دم تعویذ کے معاملات میں۔ وہ مجھے کہنے لگے مولانا یہ جو تعویذ قرآن کریم کی آیت آپ لکھ کے دے دیتے ہیں، یہ کہیں سے ثبوت ہے، جائز ہے، اس سے کوئی برکت اور چیز ملتی ہے؟ میں نے کہا بتا، تجھے جواب سناؤں یا تمہیں دلیل دکھاؤں؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں، کہو تو دلیل دکھا دوں۔ کہتے جی دکھا دیں۔ میں نے کہا خانہ کعبہ ہے؟ جی ہاں۔ اس پہ غلاف ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اس پہ کلام اللہ لکھا ہوا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا خالق کا غلاف پہنا دیتے، اس پر کلام اللہ کی آیات کیوں لکھی ہیں؟ کہتے ہیں برکت کے لیے لکھی ہیں۔ میں نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا، کپڑے پہ آیت لکھیں، برکت ملتی ہے۔ مولوی اگر کاغذ پہ لکھ کے دے برکت کیوں نہیں ملتی؟ اور خدا آپ کو حج پہ لے جائے، تھوڑا سا بندہ تعصب سے، تھوڑا سا بندہ عناد سے، تھوڑا سا بندہ ضد سے ہٹ کے بات کرے تو یقین مانے علماء کی بات آپ کو دلائل سے بھرپور نظر آئے۔ تو میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے بطور تمہید سمجھانے کے لیے بات کی ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس کے دلائل شروع کرنے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں سورت نمبر 18، سورت نمبر 17، سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس کو پیش کرنے لگا ہوں۔ سنیے، رب کریم فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی شرح میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، میں تفسیر قرطبی میں آپ کی خدمت کے اندر چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا رب کریم نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر اللہ کا کلام، اپنا کلام نازل کیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس سے شفائیں ملتی ہیں، اس سے صحت ملتی ہے، اس سے درستگی ملتی ہے، تو شفا بنا کے بھیجا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو ماننے والے ہیں، مؤمنین مسلمین، مؤمنات مسلمات ہیں، جو اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم نے ان کے لیے رحمت
کرم فضل کا معاملہ بنا کر بھیجا. ولا یزید الظالمین الا خسارا. لیکن ظالم اور کافر کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی کئی تفاسیر ہیں. میں تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ 6 جلد ہے. حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر احادیث پاک بھی لکھے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کے کلام سے استدلال بھی کیا ہے. وہ فرماتے ہیں اس کو ہمارے علماء کرام نے 2 طرح سے تفسیر ذکر کی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما ہوا شفا کہ یہ قرآن کریم مؤمن کے لیے شفا ہے, مؤمن کے لیے رحمت ہے. فرماتے پہلا قول یہ ہے, پہلی مراد یہ ہے کہ پہلے کفر تھا تو کفر ایک مرض ہے, پھر اسلام آیا, اسلام اس مرض کی شفا ہے. پہلے جہالت تھی, جہالت ایک مرض ہے. اس کے بعد علم آیا, علم ایک شفا ہے. پہلے شرک تھا, شرک ایک مرض ہے. پھر اس کے بعد توحید آئی, اللہ تعالی کی طرف سے ایمان ملا, ایمان ایک شفا ہے. فرمایا پہلے اللہ نے ظلمات میں رکھا, کفر و شرک کے اندھیرے میں رکھا, پھر اسلام اور ایمان کی روشنی میں رب لایا. ایک شفا تو یہ ہے. فرماتے دوسرا قول یہ ہے, رب کریم نے جو شفا کی بات فرمائی ہے, فرمایا دوسرا قول جس سے شفا پتہ چلتا ہے, الثانی انہ شفاء من الامراض الظاہریہ بالرقی والتعوذ ونحوہ وقد روى الائمہ. فرمایا ہمارے تمام اکابر نے یہ بات کی ہے. شفا کا دوسرا مراد یہ ہے, نبی پاک سے ثابت ہے, آپ آیات پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے, آیات پڑھ کے پھونک دیا کرتے تھے. اس طرح کی جو دم اور تعویذ کی چیزیں ہیں, قرآنی آیات, نبی پاک کے فرمان, اللہ کے اسماء گرامی, یہ پڑھ کے پھونک دے تو یہ بھی اس آیت سے ثابت ہے. سبحان اللہ. الجامع لاحکام القرآن امام قرطبی اس دھرتی کا بہت بڑا نام ہے. اور سنیں, حضرت امام قرطبی حنفی نہیں ہے, مالکی ہے. امام مالک ابن انس الاصبہی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں. اس سے پتہ چلا صرف احناف قائل نہیں ہے, امت میں باقی ائمہ کے مقلدین بھی قائل. میں آگے چل کے اس پر شوافع اور احناف کے ساتھ حنابلہ کے دلائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, توجہ رکھنا. اور یہی بات تقریباً اس سے ملتی جلتی تفسیر المیسر میں ہے, یہی بات ملتی جلتی تفسیر مظہری میں ہے, یہی مضمون آپ کو تفسیر ابن کثیر میں ملے گا, لیکن تفصیل آپ کو الجامع لاحکام القرآن قرطبی میں موجود ہے. تو قرآن کی آیت بھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, رب کریم نے جہاں کفر کی شفا ایمان کے ساتھ, شرک کی شفا توحید کے ساتھ, جہالت کی شفا علم کے ساتھ, وہیں پر ظاہری مرض کی شفا تعویذات اور عملیات اور دم کے ساتھ رکھی. اور پھر فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, فرمایا اس کے ذریعے مؤمنین کو رحمت ملتی ہے. کیا معنی؟ یہ ڈاکٹری دوائی نہیں ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کا معنی آپ کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. کیا معنی؟ تقدیر میں اگر آپ کے لیے تکلیف لکھ دی ہے تو پھر یا تو اللہ اس تکلیف کو دور کر دے گا یا آپ کو نقصان نہیں دے گا. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کیا مطلب؟ ڈاکٹر دیتے ہیں نا دوائی, بھئی یہ دوائی آپ دودھ کے ساتھ لیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیپسول پانی کے ساتھ بھی اندر جا سکتا ہے, آپ دودھ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے دودھ کے ساتھ آپ کی خشکی ختم ہوگی, آپ کی ویکنس میں فائدہ ہوگا. اچھا کیوں؟ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے تو سائیڈ کو ایفیکٹ نہیں کر پائے گا. اوکے, ہم اس کو دودھ کے ساتھ لیتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, رب کریم نے فرمایا یہ جو دم قرآن کریم والا تعویذات شریعت کے مطابق جو ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, اس سے پریشان نہ ہو. اور اگلا جملہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, کیا جملہ لکھا ہے حضرت امام قرطبی نے. وہ فرماتے ہیں ظالم سے مراد کافر ہے, ظالم سے مراد منکر قرآن ہے, ظالم سے مراد منکر مصطفیٰ ہے, ظالم سے مراد منکر شریعت ہے. تو وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, فرمایا ظالم کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن مانتا نہیں ہے, شریعت سے فائدہ نہیں ہے, وہ شریعت پہ عمل نہیں کرتا, دین سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ دین کے ذریعے اپنے اوپر دم نہیں کراتا.
جب وہ یہ کام نہیں کراتا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کا کرم، فضل، احسان، شکر، امتنان. ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے توحید کے قائل، نبی پاک کے رسالت کے قائل، صحابہ کرام کی عقیدت کے قائل، اہل بیت کی تطہیر کے قائل، اولیاء کی ولایت کے قائل. اللہ نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے، مان لیے تو رحمت ہے. سبحان اللہ. ورحمت للمؤمنین. دیکھیں میرے بھائیوں، جو چیز رحمت تھی لیکن آج کل کے پروپیگنڈے نے اس کو نعوذ باللہ کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کھانے پینے کے اڈے اور اس طرح کے معاملات کی بات کر دی ہے. کوئی کہتے ہیں اس پہ اجرت لیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اس پر پیسے لیتے ہیں. سنیں، جو نہیں لیتے نہیں لیتے، لیکن اگر جائز اجرت لیں تو جائز ہے. ہمارے تمام فقہا نے اس سے دلائل اخذ کیے ہیں. صحیح بخاری جلد اول صفحہ 203 اٹھائیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مالک بن سنان بن وہیب جن کا اصل نام ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرماتے نبی پاک نے فرمایا لوگو میں تمہیں سب سے بہترین اپنا طیب رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بتاؤں. فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. فرمایا ان احق ما اخذتم اجرا علیہ کتاب اللہ. سبحان اللہ. ان احق ما اخذتم اجرا علیہ کتاب اللہ. فرمایا قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں سب سے حقیقی طیب رزق. تو میرے دوستو اگر کوئی لینا چاہے تو اس کے لیے جرم بھی نہیں ہے، لیکن جو فی سبیل اللہ کرتے ہیں یہ نور علی نور ہے. تو یہ تو آیت تھی، پہلی دلیل آپ ذہن میں رکھنا. آئیے میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت میں دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں. دوسری دلیل میں حضرت امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ، جنہیں امام مسلم ہم کہتے ہیں، ان کی صحیح مسلم کی جلد اول اٹھائے. صحیح مسلم کی جلد اول ہے، کتاب السلام ہے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. اس اصول کے تحت حدیث پاک لائے ہیں. یہ 2200 نمبر کی حدیث صحیح مسلم جلد اول کتاب السلام کی روایت ہے. اس کے راوی حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عجیب معاملہ دیکھا. ہمارے آباء و اجداد کسی زمانے میں دم تعویذ کرتے تھے، لیکن وہ دم تعویذ دو طرح کے تھے. یا تو بت سے مدد مانگی جاتی، شرک کیا جاتا، کفر کیا جاتا اور اس میں غیر اللہ کی استعانت ہوتی، اور کچھ ایسے تھے جو صرف تجربے کی بنیاد پہ تھے، اس میں شرک نہیں تھا. تو یہ ترتیبیں چلتی. اسلام آیا، اللہ نے ہمیں ایمان اسلام کی دولت عطا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی، حضور پاک کی رفاقت عطا فرمائی. تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمارا خاندان عاملین کا خاندان ہے. حضرت عوف بن مالک الاشجعی کنا نرقی فی الجاہلیہ، ہمارے آباء و اجداد کے پاس اسلام سے پہلے لوگ دم کرانے آتے تھے، تو میرے آباء و اجداد اس کو دم کرتے. آج بھی دنیا یا رسول اللہ میرے پاس آتی ہے، لوگ آتے ہیں دم کر دے. اب میں کروں یا نہ کروں؟ اس کائنات کے سب سے بڑے مفتی اعظم کا فتویٰ سنیے، حیران ہو جاتا. اس زبان کا فتویٰ سنیے جس کے قریب جھوٹ کبھی گرا ہے. اس سب سے بڑے اعلیٰ درجے کے دماغ کا فتویٰ سنیے، اس سے بڑا دماغ اس دھرتی پہ آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پیش کیا. تو حضور پاک علیہ السلام سے جب ہم نے بات کی فقلنا یا رسول اللہ بتائیے، تو حضور پاک نے فرمایا کیف ترى فی ذلک فقال اعرضوا علی، فرمایا ذرا دم کے لکھی ہوئی چیزیں تو بھی لاؤ، یاد ہے تو وہ بھی سناؤ. کیا کیا پڑھتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم نے سنانا شروع کر دیا، یہ دم، یہ رقی، یہ تعویذ، یہ فلاں. جب ہم نے پیش کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے سنا. جن میں شرک نہیں تھا تو فرمانے لگے بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور جس میں شرک تھا چھڑوا دیا. پھر اصول دیا کہ آئندہ دم تعویذ آپ نے کیا کرنے ہیں. حضور نے فتویٰ دیا، فرمایا لا فقال اعرضوا علی رقاقکم، سناؤ، سنا دیے. فرمایا لا بأس بالرقى ما لم یکن فیہ شرک. عوف بن مالک بیٹا، میرے صحابی، میں تمہیں اصول سمجھا رہا ہوں. دنیا کے تمام عاملین اہل حق کو بتا دو ہر وہ دم اور تعویذ جائز ہے جس میں شرک نہ ہو. جس میں شرک نہ ہو ہر وہ دم بھی جائز ہے، ہر وہ تعویذ بھی جائز ہے، ہر وہ تعوذ بھی جائز ہے، ہر وہ ترتیب بھی جائز ہے. یہ اصول وہ اصول ہے
جو دنیا کے تمام جھوٹوں کو اور سچوں کو جدا کر دے. دنیا میں ہر فیلڈ میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, ہر فیلڈ میں 1 نمبر بھی ہے. میں کسی ایک فیلڈ کی سائڈ نہیں لے رہا, لیکن آپ اتنے سادے بھی نہیں ہیں. آپ کو 2 نمبر 1 نمبر گھی پتہ چلتا ہے, آپ کو 2 نمبر 1 نمبر دودھ پتہ چلتا ہے, آپ کو 2 نمبر 1 نمبر گوشت پتہ چلتا ہے, تو آپ کو اہل حق اور اہل باطل کا فرق کیوں نہیں پتہ چلتا؟ ٹھیک ہے, تو اتنا سادہ بھی بندہ نہ بنے. نبی پاک کے اس اصول کو سامنے رکھے, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک. یہی جو لفظ حضور نے فرمایا کہ شرک نہ ہو, تعویذ جائز ہے. یہی باب جسے کہتے ہیں مین چیپٹر ہیڈنگ امام مسلم نے کتاب السلام میں قائم فرمایا, یہی چیپٹر قائم فرمایا. تو میرے دوستو, اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ترتیب پر دم تعویذ کی اجازت ہے جو یہ تعویذ آپ کو اس خانقاہ میں مل رہے ہیں. جو عملیات, جو معوذات اور جو رقیہ کی ترتیبیں آپ کو اس خانقاہ میں مل رہی ہیں, میں اس پر کہوں یہ قرآنی ترتیب بھی ثابت ہے اور مہر نبویہ سے بھی ثابت. چلیں آگے چلتے ہیں. کیا تعویذ لکھوانے میں ہم لوگ جو لکھواتے ہیں, ہمارے پاس کوئی سند بھی ہے کہ تعویذ لکھوا بھی لینا چاہیے؟ جی ہاں. سب سے پہلے امت محمدیہ میں اس دھرتی پہ تعویذ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا. سبحان اللہ. میں کسی پیر فقیر کی ابھی بات نہیں کر رہا, میں اولیاء کو ماننے والا ہوں, میں ابھی ولایت کی بات نہیں کر رہا, میں فقہا کا ماننے والا ہوں, میں فقاہت کی بات نہیں کر رہا, میں محدثین و مفسرین کی جوتیاں سیدھے کرنے والا ہوں, میں ابھی ان کی بات نہیں کر رہا. میں صحابہ اہل بیت کا بھی قائل ہوں, ابھی ان کا عمل پیش نہیں کر رہا, میں امام الانبیاء کا لکھوانا پیش کر رہا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے, اور وہ ایسا تعویذ لکھوایا ہے. شیخ موجود ہے, یقین مانیے ہر امتی آج بھی اس تعویذ سے اثر لے سکتا. امام عبد الرحمن السیوطی, جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ, المتوفى 911 ہجری, آج 1445 ہجری ہے. آج 10 صفر 1445 ہجری ہے. میں 911 ہجری کی بات کر رہا ہوں, تقریباً 500 سال, 5 صدیاں پہلے. اس کتاب کا حوالہ لا رہا ہوں, سنیے. الخصائص الکبریٰ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کا باب اٹھائیے, صحابہ کرام کی ترتیبیں جو تھی رقیہ کے بارے میں, تعویذ کے بارے میں, اس میں ذکر معجزات فی رؤیت اصحابہ, فرماتے ان میں ایسے حضور پاک کے معجزے جو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. دارالعلمیہ بیروت سے جو چھپی ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 166 ہے. ایک صحابی ہیں سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ, جہاد کے میدان میں آج بھی ہم انہیں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضور پاک کے سامنے ٹھہرے تھے, پیچھے سے کافر تیر مارتے تھے تو اپنی کمر پہ کئی تیر برداشت کیے تھے. جب بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے حضور پاک کی شکل مبارک کے آگے ایسے تھے, ادھر سے تیر آتا, آپ برداشت کرتے کمر پہ. عاشق تو سینے پہ تیر کھاتا ہے, آپ نے کمر پہ کیوں کھائے ہیں؟ تو بڑا تاریخی گولڈن چین کا جواب مشہور ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا, ہاں عاشق سینے پہ تیر کھاتا ہے, لیکن اس موقع پہ میں سینہ کافروں کو کرتا تو پیٹھ میرے نبی کو ہو جاتا. اس صحابی کو ہم پیش کرتے ہیں نا اس دلال میں. آؤ میں تعویذ پر بھی انہی کے گھر کا ان کی چشمدید واقعہ پیش کروں جن کے آئی وٹنس ہے, یہ گواہ ہے, آنکھوں دیکھے, چشمدید. فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ پوری عربی کی تفصیل ہے لیکن میں اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پڑھ رہا ہوں. فرمان لگے, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, رات تو گھر میں ایک عجیب معاملہ ہوا. فرمایا کیا؟ فرمایا جنات رات آپ کے صحابی کو چھیڑنے آئے. کہا وہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں رات کو سویا ہوا تھا, بستر پہ لیٹا ہوا ہوں, اچانک ایک شور کی آواز میں نے سنی ہے. اچانک ایک شور آیا, جب شور اٹھا تو میں نے دیکھا میرے گھر کے کونے میں ایک چکی پیس رہی ہے. چکی کو پیسا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا, یہ چکی رات کو کون پیس رہا ہے, کیا معاملہ ہو گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں میں نے اٹھ کے دیکھا تو جیسے آسمان کی بجلی کڑکتی ہے, برق, آسمان کی بجلی, فرم اس طرح چمک اٹھی.
تو میری آنکھیں چندیانے لگی. پھر میں نے دیکھا, گھبرا کے یار کیا ہوا, اچانک ایک معاملہ, تو ایک سایہ دار چیز تھی جو میرے صحن میں بلند ہو رہی تھی اور آگے آگے جا رہی تھی. کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں نے اللہ کا نام لیا, آپ کے ساتھی ہونے کی بنیاد پہ اٹھا, ہمت کی اور آگے پہنچ کے اس کے کھال کو یوں پکڑا جیسے پکڑنے کا حق. میں نے یوں پکڑا اور کھینچا اپنی طرف. جب میں نے کھینچا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ جو ایک وہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا کانٹے دار جانور, جس چھوٹا سا چلتا ہے, سہ بھی اس کو کہتے ہیں نا, اس کی طرح کانٹے مجھے چبھنے لگے اس سے, اور اس نے میرے اوپر آگ کی چنگاریاں پھینکی. مجھے یوں لگا کہ میرا چہرہ جل جائے گا. بہرحال وہ غائب ہو گیا. یا رسول اللہ, یہ ہوا میرے ساتھ, اور اب میں صبح کی نماز میں آپ کے پاس پہنچا ہوں, تھوڑا جلدی پہنچا تاکہ آپ سے مسئلے کا حل نکالوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا, فرمایا ابو دجانہ, تیرے گھر میں جنات اور شیاطین کی ایک بری چیز ہے. سنو, جو آج کوئی عامل اہل حق بتا دے کہ تیرے گھر میں جنات ہے, لوگ کہتے ہیں تجھے لڑوا رہا ہے, اور بے وقوف تیرا فتویٰ یہ کہاں تک جائے, یہ تیری گستاخی کہاں تک جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی خیر خواہی چاہیے, فرمایا تیرے گھر میں ایک بری چیز ہے, اس کی ترتیب ہونی چاہیے. کہا یا رسول اللہ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ابو دجانہ, یہ تو تیری طرح مثل اور بھی لوگ تکلیف دیے جائیں گے, ان کی ترتیب بنانی چاہیے. کہا یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے. فرمایا جی ہاں, کاغذ قلم لاؤ. کاغذ دوات لائے گے. اس زمانے کا کاغذ جو تھا, ٹھیک ہے, جو پتہ نہیں چمڑوں پہ یا پتوں پہ اس طرح ہوتا تھا, کھجور کی شال پر اس طرح بلوایا گیا. اس زمانے میں لکھنے والے لوگ کاتبین بہت کم تھے. قرآن کریم لکھنے والے بھی 40 کی تعداد میں صحابہ ہیں کاتبین بھائی. تو حضرت علی المرتضیٰ آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت سے انہیں مخاطب فرمایا, ابو الحسن آپ کتابت فرمائیے. وہ لکھنے کے لیے تیار ہو گئے. فرمایا رسول اللہ آپ فرماتے جائیے, میں نوٹ کرتا جاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کے نام خط لکھا. مجھے میں کہہ رہا ہوں نا تعویذ لکھوایا, وہی خط ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ھذا کتاب من محمد رسول رب العالمین. فرمایا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, اس رب کے محمد کی طرف سے بات لکھوائی جائے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا, اور پھر پوری ترتیب سے یہ لکھا ہے. حضرت کے پاس یہ موجود ہے, آپ کو مطالبے پر یہ مل جائے گا. اہل حق یہ چیز دیا کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے پوری ترتیب لکھوائی, احادیث آیات لکھوائے, اور ان کو تنبیہ فرمائی کیا کر رہے ہو, فلاں فلاں, پوری ترتیب کے ساتھ ایسی آیات لکھوائی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ عاملین جانتے ہیں, جل جاتا ہے سامنے والا مخالف چن, اگر کوئی شاطر ہو تو. یہ ترتیب کے ساتھ لکھوا کر انہیں دی, اور فرمایا جاؤ اس کو لپیٹ کر لے جاؤ, یوں لپیٹ کر لے جاؤ. یہ جو اہل حق تعویذ بند کر کے دیتے ہیں, اس پر بھی لوگ کہتے ہیں جی بند کرنے میں کیا حکمت ہے, یہ نبوت لپیٹ کر دے رہی ہے, کیا مطلب؟ اہل حق لکھ کر دینا تو اس کو بندہ لپیٹ کر. آپ اہل کفر کے پاس جائیں تو اس کی کھول کے دیکھ لیں, کوئی اور بات ہے, کوئی شرک لکھے, میں اہل حق کی بات کر رہا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یوں لے جاؤ. وہ لے گئے. فرمایا جا کر گھر رکھ دو, یا پتہ نہیں کسی ایک سائڈ پہ لگا دو. لگا دیا. اگلی رات جو ہوئی, یہ فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ ریئیکشن آئے گا, تو ریئیکشن آیا. وہی آوازیں دینے والے کسی عجیب ترتیب پر آئے, اور آ کر کہتے ہیں ابو دجانہ ہمیں لات اور عزا کی قسم, بتوں کے نام لیے, اس کا معنی مشرکین تھے نا, ہمیں لات و عزا کی قسم, تیرے گھر میں بھی نہیں آئیں گے, تیرے جیسے بھی کسی کے گھر میں نہیں آئیں گے. آج تک میں نے کہا حضور کا لکھا ہوا تعویذ اثر کر رہا ہے نا, کہا تیرے گھر میں بھی نہیں آئیں گے, تیرے جیسے جس کے پاس یہ چیز ہوگی اس کے پاس بھی نہیں آئیں گے. ہمیں اپنے بتوں کی قسم, ہم سے یہ چیز اٹھا لے. اب وہ رونے لگے, پاؤں پکڑنے لگے. جو کل سہ کے کانٹے کی طرف چبانے والے تھے, شور کر رہے تھے, آسمانی بجلی کی طرف برس رہے تھے. تو حضرت ابو دجانہ نے فرمایا جی نہیں, جب تک رسول اللہ سے اجازت نہیں لوں گا نہیں اٹھاؤں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم صبح تک ایسے ذلیل ہی رہیں گے, جا جلدی جا اللہ کے رسول کے پاس. حضرت اپنی ترتیب پہ آئے, شاہانہ انداز میں صبح کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو جن کے پاس یہ ہے اس سے شفا عطا فرمائے گا. اور مجھے اس ذات کی قسم, اس کے ذریعے جس اللہ نے مجھے مبعوث کیا, یہ شیطان لوگ قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے.
یہ تیسری دلیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور یہ تعویذ کس کا لکھوایا ہوا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے، جن کی سفارش قیامت میں آپ نے بھی لینی ہے، ہم نے بھی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں لوگ بعض اوقات اس طرح کی اہل حق کی ترتیبوں کا انکار کیسے کرتے، کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں۔ تو اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں جنات ہیں تو دکھاؤ۔ میں نے کہا بھائی بڑے خطرناک ڈگر پہ چل پڑے ہو۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا کل کوئی کہہ دے کندھوں پہ بیٹھا فرشتہ ہے، دکھاؤ، کیا کرو گے؟ کہتے ہیں قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا مؤمن کی نشانی ہے۔ تو صرف جنات، صرف فرشتوں پہ نہیں، جنات پہ بھی۔ عجیب معاملہ ہے بھائیو۔ پھر کہتے میں نے عقل سے سوال سوچا ہے، بھئی اپنا عقل دکھا۔ میں بھی کہتا ہوں اس کاغذ پہ رکھ کے مجھے عقل دکھا دے۔ کہتے عقل دکھانے کا نہیں، سوچنے کی چیز ہے۔ میں نے کہا جنات بھی دکھانے کے نہیں، ماننے کی چیز ہے۔ تو یہ تیسری دلیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آؤ، میں نے کہا میں 7 دلیلیں دوں گا، جیسے زمین آسمان 7 ہے نا، تو اس ترتیب پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ توجہ، چوتھے نمبر پر نبی پاک کے صحابی، ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ جو علماء کرام ہیں وہ جانتے ہیں ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ کی سند انہی کی ہے، جو ہم مشکات میں یا باقی کتب میں پڑھتے ہیں ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم، یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اذہن العرب، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ اور حضرت میں آپ کی اجازت سے حضرت عمرو بن عاص کے متعلق ایک جملہ کہتا ہوں۔ میری معلومات میں آیا ہے کچھ بدذہن لوگوں نے حضرت عمرو بن عاص پر تبرہ کیا ہے، تو میں اس سرزمین پہ بیٹھ کے ایک جملہ حضرت عمرو بن عاص کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں بھی ان کی روایت موجود ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے کتنے قریب ہیں۔ ان نے جب حضور پاک کی بیعت فرمائی تھی نا، اس وقت کا ایک چھوٹا سا واقعہ، یہ تشریف لائے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مکہ سے مدینہ ایمان لائے۔ جبرائیل امین اترے، یا رسول اللہ، مکہ کی زمین نے اپنی جگر کے 2 گوشے توڑ کے آپ کی طرف بھیجے۔ پتہ چلا یہ دونوں آ گئے۔ جب یہ آئے حضرت خالد بن ولید، ان دونوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ بس ہو گئی، اخیر ہو گئی، آپ کے مقابلہ کر کے دیکھ لیا، جنگ کر کے دیکھ لی، ساری چیزیں کر کے دیکھ لی، اب دنیا تو برباد ہو جائے گی اگر ایمان نہ لایا، آخرت بھی تو ساتھ تباہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری جیسے دنیا گزری باقی زندگی تو آپ کی خدمت میں گزرے، ہمیں کلمہ پڑھا کر ایمان سے مشرف فرمائیے تاکہ دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر۔ فرمایا بہت اچھا۔ نبی پاک نے ہاتھ مبارک آگے بڑھائے، حضرت خالد ابن ولید نے بیعت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے مشرف فرمایا، کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گئے۔ باری آئی حضرت عمرو بن عاص کی، سنیے رضی اللہ عنہ۔ نبی کہتے ہیں فبسط ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے اپنے ہاتھ ایسے بڑھائے، کہا عمر آؤ بیعت فرما۔ عمرو بن عاص نے ہاتھ بڑھائے اور یوں ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اندازہ لگاؤ کیا منظر ہوگا جب نبوت نے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور عمرو بن عاص نے ہاتھ بند کیے ہوئے۔ مالک یا عمر، کیا ہوا عمر؟ یا رسول اللہ انا اشترط، ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بیٹھے تھے کہ ایک بندہ جہنم سے بچ کے جنت جانے والا بن رہا ہے۔ فرمایا وہ سخاوت کے سمندر میں فرمایا عمر کیا شرط لگاتے ہو؟ لگاؤ، آج میرا اللہ آپ کی ہر شرط پوری فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ آپ کے کزن حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بڑے بھائی، جب حبشہ کے بادشاہ کے پاس آئے تھے نا، تو کافروں نے مجھے بھیجا تھا ان کے مقابلے کے لیے۔ میں نے بڑی کوششیں کی تھی کہ ان کو وہاں سے نکلواؤں۔ میں مختلف جنگوں میں آپ کا مقابل رہا، میں مختلف موقعوں میں آپ کا مخالف رہا، بڑی اسلام کے خلاف میں نے مہم جوئیاں کی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کل قیامت میں اللہ مجھے شاید جنت نہ دے۔ رو رہے ہیں کہ رسول اللہ میری ایک ہی شرط ہے، آپ مجھ سے وعدہ فرما لیں اللہ کے دربار میں امر آئے گا، آپ میری سفارش کر کے اللہ سے مجھے جنت لے کر دیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔
میرے دل کی تسلی کے لیے یا رسول اللہ آپ مجھ سے وعدہ فرمائیں، کیا رحمت للعالمین کے دربار میں اس شخص کو یہ وعدہ وفائی مل سکتی ہے؟ یا عمر بن عاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس موقع پر ان کی محبت سے لبریز ہوا. فرمایا عمر ہاتھ آگے بڑھا، آپ کے نبی نے اپنے رب پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کی شرط مان لی، کل قیامت میں اللہ سے جنت لے کر. حضرت عمر نے ہاتھ آگے، نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھا اور یہ مشرف تھا اسلام. میں ان کے گھر سے روایت پڑھ رہا ہوں. میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں ان کی تھوڑی ترتیب بتائی کہ یہ کیا شخصیت ہے. یہ حنابلہ فقہ حنبلی کی روایت پڑھ رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیں ہمارے حنابلہ اور شوافی تھوڑا زیادہ سخت ہے توحید میں، یہ ان کی روایت پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے ائمہ اربعہ میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے اندر. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد میں اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمرو بن عاص کا واقعہ فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں قدرت کی کبریائی پر مشتمل تعوذ کی آیات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے. میں انہیں خود بھی پڑھتا تھا اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرا دیتا جو سمجھدار ہوتے. سنو بچے بھی یاد کرتے، بڑے بھی یاد کرتے، پڑھتے، لیکن جو بچے پڑھ نہ سکتے یا چھوٹے ہوتے یہی اللہ تعالیٰ کے کلام لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتا. فرمایا وَمَن لَّمْ يَعْقِلْ كَتَبْتُهُ فَأَعْقِلُهُ عَلَيْهِ، میں لکھتا اور جو نہیں پڑھ سکتے تھے ان بچوں کے گلے میں ڈال دیتا. آج میرے چھوٹے بچے کے لیے کوئی شیخ مکرم کہہ دے یہ حفاظت کا تعویذ ہے تو مجھے تو لوگ فتووں کا پوری ڈھیر اٹھا کے دے دیتے ہیں. من علق التمیم فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. جی بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہے، سر آنکھوں پہ ہے، پر من علق التعویذہ نہیں ہے، من علق التمیمہ. تمیمہ وہ تعویذ ہے جس میں بت سے مدد مانگی جائے، غیر اللہ کو پکارا جائے، استعانت لغیر اللہ ہو. اور تعویذ وہ ہے جس میں اللہ رسول کی باتیں لکھی جائیں. کوئی چھوٹا سا فرق تو کر لو، بین الدم و فرث لبنا خالصا، دودھ کی جو رگ ہے اور جو وہ نجاست کی رگ ہے یہ اکٹھی جانور میں چل رہی ہوتی ہے. ایک میں لبن خالص دودھ آ رہا ہے، ایک میں پلیتی آ رہی ہے. بھائی کفر و شرک بھی یوں چل رہے ہوتے ہیں. تم تمیمے کو الگ دیکھو، تعویذ کو الگ دیکھو. لیکن ہمارے یہاں لوگ اس کا فرق نہیں کرتے، وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیتے ہیں. نہ بھائیو ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. عورت فتنہ ہے، پر نکاح میں آئے تیرے باپ کے تو تیرے لیے رب اس کے پاؤں میں جنت بنا. عورت تب فتنہ ہے جب تیرے لیے غیر محرم ہو تو اس سے غلط کاموں کی پینگیں لڑائے تب، ورنہ ہر عورت تو فطرہ نہیں ہے. تیری 2 بیٹیاں پیدا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی صحیح تربیت کر، صحیح نام رکھ، اچھی جگہ شادی کرا. فرمایا میرا رب کہتا ہے آپ مجھ سے جنت لے لے. کہاں عورت فتنہ ہے؟ ہر جگہ تو نہیں ہے. ہاں عورت تیری بہن ہے، اس بہن کا مقام اور مرتبہ دیکھنا ہو تو حضرت شیمہ بنت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما جنگ اوطاس میں تشریف لائی اور صحابہ کرام کو فرمایا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. رضائی بہن تھی، اماں حلیمہ کی بیٹی تھی، رسول اللہ کی دودھ پیتی ہوئی بہن تھی. صحابہ نے پہلی بار سنا، کہا واہ، ہم نے تو اپنے نبی کی بہن کے بارے میں نہیں سنا، تو نبی کی بہن، ہم تمہیں حضور کے پاس لے جائیں گے. لے جایا گیا. نبی پاک کی خدمت میں اس خاتون نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو بچپن میں لوری دے کر سلایا. میری اماں حلیمہ مجھے کہتی بابرکت بچہ لائی ہوں گھر میں، اس کی خدمت کر، رب عزتوں کے تاج دے گا. مجھے آج بھی یاد ہے آپ کو سلانے کے لیے کہتی اللہم ابقنا فینا محمدا، اللہم ابقی دارنا فینا محمدا، اللہم ابقی قریتنا فینا محمدا. میں یہ لوری دیتی، اللہ میرے گھر کو پرامن رکھ، مجھ میں، ہمارے گھر میں محمد
मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम मौजूद है। अल्लाह हमारे इलाके, हमारी बस्ती को पुरअमन रख, इसमें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। या रसूल अल्लाह, मैं आपको यूं लोरी दिया करती थी, आपने एक मरतबा यूं जैसे बचपन में बच्चे दंदी काटते हैं उंगली पे, आपने दंदी काटी थी, आज भी निशान आपकी बहन की उंगली पे। इस बहन ने पेश किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो काली कमली उतार के बहन के लिए बिछा दी। सहाबा कराम ने अमल देखा तो इसकी कौम के बनु साद के 6000 जंगी कैदियों को उसी वक्त रिहा कर। यह है बहन की कदर। औरत फितना उस वक्त है जब गैर महरम से ताल्लुकात गैर शरई, जब बहन बन के आए तो नबुव्वत उसके लिए अपनी चादर बिछा देती। और औरत जब बीवी बन के आए और तेरे ईमान, तेरे इस्लाम, तेरे मजहब की हिफाजत और तेरी नस्ल की मुहाफिजा है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, तुम्हें सबसे बेहतरीन बंदा बताऊं? सहाबा कराम ने यूं कान खड़े फरमाए, दिल तक अपने कानों के जरिए हुजूर के फरमान को रास्ता देने के लिए रास्ता बना। इरशाद, फिर हुजूर ने फरमाया, जी हाँ, तुम्हें सबसे बेहतरीन बंदा बताऊं? फरमाया, या रसूलल्लाह जरूर बताइए। जब मजमा हमतन गोश मुतवज्जह हो गया तो हुजूर पाक ने फरमाया, खैरुकुम li ahlihi व अना खैरुकुम li ahली। सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है, मैं भी तुम में बेहतरीन हूं। उनकी बड़ी वजूहात में एक वजह है कि मैं बीवियों के साथ बेहतर हूं। औरत फितना है तब जब बगैर निकाह के, निकाह में तो है। तो जब औरत फितना पूरी बात करेंगे तो बात समझ आएगी कि कहाँ है कहाँ नहीं है, तो तमीमा कहाँ शिरक है, तावीज कहाँ जायज है, ये भी तो देख लो, इसमें तो देख ले। इसमें हम लोग नहीं देखते भाइयों। अल्लाह ने कारोबार को हलाल और सूद को हराम फरमाया है, लेकिन कारोबार और सूद यूं साथ साथ चलते, छोटा सा फर्क है, एतबारी फर्क है। तो इसी तरह तमीमा और तावीज भी एक साथ है, वो शिरक है, ये जायज है। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा ना समझ बच्चे जो पढ़ न सकते उनके लिए लिख के गले में लटका देते, और ये हनाबिला के घर से मुस्नद अहमद से रिवायत है। मेरे दोस्तों, 5वें नंबर पे दलील अर्ज करने लगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, जिनको पैगंबर ने हिब्रुल उम्मा फरमाया। हिब्रुल उम्मा फरमाया इस उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर आजम। और हुजूर पाक ने इनकी तफसीर दानी के लिए कि इनको तफसीर समझ आए, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने दुआएं फरमाई। इनकी रिवायत इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया रहमहुल्लाह की किताब ज़ादुल मआद फी हदी खैरिल इबाद से पेश कर रहा हूं। 4 हिस्सों की किताब है, ये 4था हिस्सा है, दारुल इल्मिया बैरूत से छपी है, जिल्द नंबर 4 का सफ़ा 328 पेश कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनके पास एक खातून आई, आकर अर्ज किया कि मेरा बच्चा पैदा हुआ और मुश्किल से पैदा हुआ, पहला बच्चा, बड़ी तकलीफ हुई, अब दूसरे बच्चे के लिए उम्मीद से हूं। प्रेग्नेंट खातून पूरी उम्मीद मेरा बच्चा होने का। अल्लाह के नबी के सहाबी, ए रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई, क्या कुरान और सुन्नत में मेरी इस मुश्किल के हल के लिए कोई तरतीब है? अल्लाह फरमाए, जी हाँ। क्या वो मेरी तरतीब हल फरमा दीजिए। हजरत ने कागज कलम उस जमाने का मंगवाया और उस पर ये लिखा, सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा, कअन्नहुम यौम यरौन मा युअदून लम यल्बसू इल्ला साअतम मिनन नहार बला फहल युहलकु इल्ला कौमुल फासिकून। ने लिखा और फरमाया, मेरी बहन ले जा और इसे घोल के पानी में डाल के मिला के पी ले, रब्बे करीम तुझे आसानी से बच्चा अता फरमाए। पेन ऑफ द डिलीवरी से तू 100% महफूज रहेगी, जिसे हम दर्द ज़े कहते हैं, इससे तू महफूज रहेगी। घोल के पी ले। ये सारी आपके खानका कुरैशिया के अमलियात की दलाइल चल रहे हैं। मेरे दोस्तों, अहले हक के पास दलाइल मौजूद हैं, शर्त यह है कि बंदा इनाबत से आए, जिद से ना। दीन का काम जिद का नहीं, एक दूसरे को छेड़ने का नहीं होता।
بھائی کفر سے چھڑوانے کا ہوتا ہے، شیطان سے چھڑوانے کا ہوتا ہے، یہ سمجھنے اور سمجھانے کا ہوتا ہے۔ پر سمجھنا سمجھانا اس کو سمجھ آتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو دل تو لے کر آئے۔ بھائی اگر میں یہ گلاس لے جاؤں، اس میں ابھی تو پانی ہے، اگر گلاس لے جاؤں نا اور یہ اس کو الٹا لے جاؤں تو پورا آپ بٹکا بھی پلٹ دے تو ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، اس میں پانی تب آئے گا جب سیدھا لے جاؤں۔ تو بھائی اپنے دل کو کھول کے آئیے، اللہ والوں کے پاس، خانقاہوں میں اولیاء اللہ کے پاس آئیے تو اپنے دل کا برتن سیدھا کر کے لائیے تاکہ وہ آپ کے دل کے برتن کو روحانیت سے بھر دے۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ اعتراض کیا، مجھے کہا عقائد کی فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ تم لوگ روح کی برکت لیتے ہو، روح کی برکت لینا روحانیت کی برکت لیتے ہو، روحانیت کی برکت لینا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا عقائد کی کسی کتاب میں نہیں لکھا، الحمدللہ میں نے پڑھائی لے آؤ، وہ لے آیا، جب دکھایا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ غیر کی روح سے برکت لینے کے لیے جب غیر ماہر بیٹھے گا تو فضول کام کرے گا۔ میں نے کہا دیکھ، کہتے دیکھا روحانیت، میں نے کہا اللہ کے بندے روح اور ہے روحانیت اور ہے، تجھے روح اور روحانیت کا فرق نظر نہیں آتا تو عاملین اہل حق پہ اعتراض جڑ رہا ہے۔ جس بندے کے حالوں سے روح اور روحانیت کا فرق نہ آئے اس کو میں کہوں تو مجھے سمجھائے گا، تو بھائی دینداروں سے سمجھائے۔ میرے دوستو، یہ 5ویں دلیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں 6ٹھی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ اس بنیاد پہ آپ کی خدمت میں چند دلائل پیش کر سکوں اور جس سے آپ کو سمجھا پاؤں کہ دلیل کے انداز میں تعویذات اور دم جائز ہے۔ آؤ میں صحیح بخاری کتاب الطب باب الرقیٰ بفاتحۃ الکتاب سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جن کا میں نے اردو میں شروع میں تعارف کرا دیا، یہ ان کی پوری روایت پڑھنے لگا ہوں، چلو میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چلو میں پڑھ دیتا ہوں، ان اناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوا علی حی من احیاء العرب، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا فلاں علاقے، فلاں بستی، فلاں محلے میں، فلاں جگہ جاؤ فلاں دین کے کام کی خدمت کے لیے۔ کہ جی بہت اچھا، تشریف لے گئے، وہاں گئے، اس بستی والوں میں کچھ ایسے شرپسند تھے، انہوں نے نبی پاک کے صحابہ کی عزت احترام بھی نہیں کی، پانی بھی نہیں دیا اور اپنے مہمان کو کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں دی، بے اکرامی کی انتہا کر دی۔ وہ جیسے قرآن کریم میں نا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، سولہ پارے کا پہلا صفحہ، علماء جانتے ہیں وقت کے 3 نبی موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا۔ تو ایسے کچھ ہوتے ہیں، تو کہا ایسے ہی ہوا۔ یہ بہت پریشان ہوئے، یار عرب تو مہمان نوازی میں بڑے مشہور ہیں اور یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا کرم ہوا ان پر اور ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ کہتے ہوا یہ کہ جب ہم وہاں بیٹھ گئے، فیما بینہم، ابھی وہاں موجود تھے، اذ لدغ سید اولئک، ان کے قوم کے لیڈر کو آ کے کسی بچھو اور سانپ نے ڈنگ مارا اور وہ تو ہائے ہائے پڑ گئی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا بیجا بیجا ہو گئی ہے، بھائی کب کی ہو گیا، بھائی شور پڑ گیا۔ تو وہ کہنے لگا یہ کرو یہ کرو، تو اس زمانے میں اس کا دم بھی تھا، دم اس کا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی دم والا ہے کوئی؟ تو جو ایسے شریر تھے جو مہمان کی عزت نہیں کرتے تھے، ان میں دم والا کہاں ہوتا، یہ تو خود دین سے دور ہے۔ تو وہ ان کے پاس آئے، دیکھا نا ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی پگڑی والے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہمارے بزرگ صاحب کو، ہمارے لیڈر کو بچھو نے کاٹا ہے، تم میں کوئی دم والا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں بہترین مہاجبین دل نشین حسین دم ہے ہمارے پاس، زبردست دم ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا یہ حضرت ابو سعید خدری کا ان کے پاس ہے۔ تو آئے معافی مانگ کے، غلطی ہو گئی، دم تو رکھ دیں، جو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں۔ پہلے تو شاید 1-2 گلاس پانی پر بات پوری ہو جاتی نا، اب انہوں نے کہا اچھا آپ نے رسول اللہ کے صحابہ کی یہ کام کیا، ہماری نہیں ہمارے دین کی وجہ سے، آؤ میں تمہارے سے بات کروں۔ کہا دم کرانا ہے، مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے ابھی صحت ملے گی، لیکن میں دم تو کروں گا، 30 بکریاں لوں گا۔ کتنے لوں گا؟ 30 بکریاں۔ اچھا 30 بکریاں؟ فرمایا جی ہاں۔ تو کہا جی طے ہو گیا۔ ایک روایت میں 1 بکری کا بھی لفظ ہے، لیکن میں دونوں روایتیں ملا کے پڑھتا ہوں تو 30 شیاہ، 30 بکری۔ مرتے کیا نہ کرتے، لیڈر نے کہا 30 نہیں 100 دے دو، دم مل جائے۔ تو یہ آئے
اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ اتنے بیماریوں کی شفا ہے، تو انہوں نے آ کر اللہ کا نام لیا، سورۃ الفاتحہ پڑھا، بِأُمِّ القرآن، ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پھونک دی، اور رب کا کرنا اسے صحت مل گئی۔ انہوں نے کہا جی واہ، اللہ نے ہدایت کا دروازہ کھولنا تھا نا اس قوم کا، اس بستی میں ہدایت کی فضائیں چلانی تھی۔ تو انہوں نے وہ بکری لی، بہرحال اس میں سے کوئی بکری ذبح ہوئی، گوشت وغیرہ کھایا، تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں کھانا چاہیے، اور باقیوں نے کہا نہیں کھا لینا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ مقدمہ پہنچا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاؤ وہ آپ نے ان پر کیا پڑھا تھا؟ کہ یا رسول اللہ یہ پڑھا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہو گیا، سورۃ الفاتحہ کا جی۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ یہ گوشت ملا، کہ یہ کچھ لوگ نہیں کھاتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک چیز پڑھی، خود بھی کھاؤ، میرا حصہ بھی نکال کے مجھے دے دو۔ فَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، میرا حصہ اگر مجھے کاٹ کے دے دو کہ یا رسول اللہ یہ لیجیے۔ اس سے پتہ چلا یہ طیب اور حلال رزق ہے، طیب اور مطیب رزق ہے۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ، یہ 6 نمبر پہ میں نے آپ کی خدمت میں اسی خانقاہوں کی ترتیب پر یہ دلیل آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ اور آگے چلیے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ترتیبوں کے متعلق 7واں اور آخری دلیل کا نمبر پیش کر رہا ہوں اکابرین علماء دیوبند سے۔ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت ذکر فرما رہے تھے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے التقا فی احکام الرقیہ کے نام سے جو رسالہ لکھا ہے، اس میں مکروہ تعویذ بھی لکھا، حلال تعویذ بھی لکھا، دونوں کا فرق بتایا۔ فرمایا جس میں شرک ہو، کفر ہو، غیر اللہ کی استعانت ہو، بتوں سے مدد مانگی جائے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن جس تعویذ کو مؤثر بالذات بھی نہ سمجھیں، اللہ سے امید رکھیں، اللہ رسول کی بات لکھیں یا اللہ کے نام لکھیں، 100% جائز ہے۔ پھر حضرت نے اپنی پوری کتاب لکھ کے اعمال قرآنی کی شکل میں امت کے حوالے کیا۔ تو میرے دوستو مجھے بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دلائل کے انداز میں ایک ایک چیز ثابت ہے، تو جب شرط یہ ہے اہل حق کی ترتیب پہ ہو، اہل حق اس کو لکھیں، تو ہم اہل حق کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، ہم اس پہ اللہ کو شکر کرتے ہیں، اللہ تو نے اہل حق کے ساتھ جوڑا، اہل باطل سے بچا لے، ہمیں سنت کے ساتھ جوڑا، بدعت سے بچا لے، ہمیں دین کے ساتھ جوڑا، بے دینی سے بچا لے، توحید کے ساتھ جوڑا، شرک سے بچا لے، صحت کے ساتھ جوڑا، بیماری سے بچا لے، اے اللہ دینداروں کے ساتھ جوڑا، بے دینی سے بچا لے، اے اللہ عزت کی دولت کے ساتھ جوڑا، ذلت کی تکلیف سے بچا لے۔ اے میرے مولا، آپ نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہیں، ہماری ان چیزوں کو سلامت با کرامت۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے حضرت کے جو ہے نا منشا اور حضرت کے حکم پر آپ کی خدمت میں یہ چند چیزیں پیش کی ہیں۔ اگر آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہو تب بھی بہت بہتر، نہیں تو آپ کے پاس شیخ موجود ہیں، آپ ان سے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔